ایک اور بڑا اہم اور ضروری سوال جو ہم سب کے لیے بہت ضروری میں سمجھتا ہوں، ہماری عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، کہ جن کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نجدی وہابی یا رافضی، اس طرح کے جو لوگ ہیں جن لوگ، تو ان کے ساتھ رشتہ داری، اپنے بچوں کے رشتے دینا لینا، عوامی جو لوگ، جن علماء نے عوامی جو لوگ دیروں کے ساتھ، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں جن بدعقیدہ لوگوں کے عقائد کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو نکاح کرنا بالکل سرے سے درست ہی نہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ کفر کی حد تک نہیں پہنچا ہوا تو تب بھی اپنی بیٹی کا یا بہن کا ایسے بدعقیدہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ درست نہیں۔ صحیح العقیدہ عورت کا کسی بدعقیدہ کے ساتھ نکاح کرنا نہیں چاہیے، اور ویسے بھی پھر ظاہر ہے کہ اس کی بد مذہبی اور اس کی گمراہی کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق رکھنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور گویا کہ اپنی بہن بیٹی کو کسی گمراہ بد مذہب کے نکاح میں دے کے آگے جو نسل ہے اس کو سمجھے گمراہی کے راستے پر چلانے والی بات ہو جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں سمجھتے ہیں جی۔ عام طور پہ تو یہ معاشرے میں ہو جاتا ہے، اس کو بڑے بڑے ہو، لیکن جن کے ساتھ ہم رشتہ داری کر رہے ہیں عام طور پہ علماء لوگ نہیں ہوتے کہ ان کو سارے عقائد کا پتہ ہو، عام طور عوامی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، اور ایسا ہو جائے کہ نکاح ویسے واقع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر کفر کی حد تک عقائد نہیں پہنچے ہوئے تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن کرنا نہیں چاہیے نا، کرنا نہیں چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ایسے گلی محلے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان کے بارے میں اطلاع کے پتہ کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یا اہل حدیث ہیں یا وہ فلاں فلاں مختلف جو اس طرح کی عقائد پکڑنے والے ہیں، اب وہ بہت ہو جاتے ہیں، اور وہ مطلب عالم تو نہیں، عوام ہے، عوام میں سے۔ لیکن ہمارے ہاں بالعموم جو عوام کے لوگ کی ہوتے ہیں نا، بالعموم ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے عقائد کفری ہوتے ہیں، ویسوں کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے، بالکل نکاح۔ نماز جنازہ کے بارے میں نہیں پڑھنی، نماز جنازہ بھی ہے ایسا نہیں، نہ ان کے پیچھے نماز درست ہے، نہ ان کی نماز جنازہ درست ہے، اور نہ ایسوں کے ساتھ نکاح تھا۔ سن کی نماز جنازہ کرتے سنی کھڑا، سنی کا تو اپنی سنی دیکھ کے جس کی پڑھ رہے ہیں، جس کے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، دیکھا تو اس کو جائے گا کہ اس کے عقائد کیسے ہیں۔ اگر اس کے عقائد کفری حد تک پہنچے ہوئے ہیں تو اسی کی نماز جنازہ، اگر کفری عقائد کو جان کے اس کی جنازہ پڑھے گا، اس کو مغفرت کا مستحق سمجھ کے پڑھے گا، تو اس کا اپنا ایمان زیادہ رہتا۔ اور اگر یہ نہیں پتا تو پھر کیا؟ پھر بھی اگر نہیں پتا، پھر بھی پتہ لگے بعد میں کہ نہیں لگا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ بعد میں کفری الفاظ یا کوئی جملے یا اس طرح کی کوئی، دیکھیں ایک ہوتا ہے شخصی حکم، ایک ہوتا ہے شخصی حکم، ایک ہوتا ہے عمومی حکم۔ عمومی حکم تو یہی ہے کہ نہ تو جائز ہے اور نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ شخصی طور پہ تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ مرنے والا ہے، اس کے عقائد کیا تھے، کس درجے تک اس کی گمراہی پہنچی ہوئی تھی، جس درجے تک اس کی گمراہی پہنچی ہوئی تھی، اور پڑھنے والا اس کا جنازہ وہ اس پر مطلع تھا کہ نہیں تھا، یہ تفسیر دے کے وہ دیا۔ ٹھیک ہے، اس کی تفسیر دیکھنی پڑے، لیکن بچنا چاہیے، بچنا تو ہر صورت پہ چاہیے۔